روزہ کی فضیلت ایک یہ بھی ہے کہ روزہ دار کو دو موقع پر بڑی خوشی ملتی ہے، ایک افطاری کے وقت اور دوسرے قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اس کو روزے کا جب بدلہ دے گا، بے شمار اجر و ثواب دے گا، تو انسان بہت زیادہ خوش ہو جائے گا۔ صحیح بخاری کا حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو موقع پر بہت خوشی ہوتی ہے یا ہوگی۔ نمبر ایک، افطاری کے وقت، کیونکہ انسان دن بھر بھوکا پیاسا ہے، تو کیسے افطاری کرتا ہے، پانی بھی پیتا، کتنی خوشی ملتی ہے، گلے میں گلاس پانی بھی چلا جائے خوش ہو جاتے، ایک پھل بھی کھا لے خوش ہو جاتے، کچھ بھی کھا لے کتنی خوشی ملتی ہے۔ اہمیت کا انداز ہوتا ہے نعمت کا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کوئی چیز انسان کو نہ ملے یا بڑی مشکل کے بعد ملے، محنت کو ملے، تو انسان اس کی نعمت کی قدر کرتا ہے، احساس ہوتا ہے۔ تو ابھی تو کھا پی رہا ہے، لیکن جب روزہ رکھ کے جب انسان پانی پیتا ہے یا کچھ کھا رہا ہے، کتنا احساس ہوتا ہے، یہ خوشی ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرِحَ بِصَوْمِهِ، دوسری خوشی تب ملے گی جو اس سے بھی بڑی ہوگی، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ روزے کا جب بے حساب جب ثواب دے گا، تب انسان بہت زیادہ خوش ہو جائے گا۔ روزہ دار کے منہ کی مہک مشک سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو اچھی لگے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا ہے، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ عز وجل یوم القیامہ من ریح المسک، یہ روزے دار کی منہ کی مہک، منہ کی اسمیل اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن مشک سے بھی زیادہ اچھی لگے گی۔ یعنی بہت زیادہ خوشبو ہے، عطر ہے، سینٹ ہے، تو اس میں سب سے اچھی خوشبو کون سی ہوتی ہے؟ مشک، بہت قیمتی ہے، وہ ملتا نہیں جلدی، بہت قیمتی ہے وہ۔ یہ تو بہت نارمل خوشبو جو عام طور ہم لوگ لگاتے ہیں، جو اصل مشک اگر مل جائے تو بہت قیمتی ہے وہ، بہت زیادہ خوشبو ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اللہ کو خوشبو اچھی لگے گی روزے دار کی منہ کی مہک۔ اب ہم انسانوں کے منہ کی مہک سننا گوارا نہیں کرتے ہے نا، انسان بھاگتا ہے، لیکن اللہ نے کتنا مطلب اونچا مقام دیا ہے روزے دار کو کہ اللہ تعالیٰ کو منہ کی مہک مشک سے بھی زیادہ اچھی لگے گی۔ اور سوچیں اس کو، ہم کو رونا آ جائے گا نہیں کہ اللہ نے کتنا مطلب اونچے مقام پر رکھا ہے، کتنی اہمیت ہمیں دی ہے، اور روزے کا اللہ نے کتنا مقام مرتبہ رکھا ہے۔ اللہ، کچھ لوگ اس میں کیا جہالت کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک نہیں کرتے، کہتے کہ مسواک کر لیں گے تو منہ کی جو مہک وہ ختم ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث میں صاف ہے، یوم القیامہ، یہ قیامت دن کی بات ہے، آپ تو وفات پا جائیں گے، مٹی میں جا ختم ہو گا، منہ تو ختم ہو جائے گا، یہ آپ کی مسواک کیا ہے، آپ کی ہڈی ختم ہو جائے گی، کون سا مسواک رہنے والا ہے، یہ قیامت کے دن کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں انسان جب جاہل نہ تھا نا تو عجیب و غریب اس کی حرکتیں ہوتی ہیں، تو مسواک کرنا چاہیے۔ اب روزے کی حالت میں آپ مسواک کریں، مسواک کرنا سنت ہے، مسواک نہیں کریں گے، سو کے اٹھیں گے، آپ کے منہ سے بدبو آئے گی، اسمیل آئے گی، تو منہ کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اب مسواک کرنا سنت ہے، اسے ثواب ملے گا۔ یہ منہ کی مہک جو اللہ کو قیامت کے دن ملے گی، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر دنیا کی بات کریں گے، اگر دنیا بھی اگر اللہ اگر یہ بات کرے کہ ہاں خوشبو ملے گی اللہ کو، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے نا، کہ ہماری مسواک کرنے سے وہ کون سی اسمیل وہ چلی جائے گی، یہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ روزے دار کا کتنا اونچا مقام مرتبہ، روزے کی کتنی فضیلت ہے۔ جنت کے ایک دروازے کا نام ہے ریان۔ کتنے دروازے ہیں جنت کے؟ 8 ہیں دروازے ٹوٹل جنت کے، تو اس میں سے ایک دروازہ کا نام ہے ریان، ایک گیٹ کا، جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور پکارا جائے گا این الصائمون، روزے دار لوگ کہاں ہیں؟ تو آئیں گے، داخل ہوں گے، داخل ہوں گے۔ جب آخری روزے دار جب جنت میں داخل ہو جائے گا اس ریان نامی دروازے کے ذریعے، تو پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، اور اس دروازے سے دوسرا آدمی داخل نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ روزہ اور روزے دار کی اہمیت اور فضیلت، اس کی اسپیشل ایک گیٹ بنایا گیا ہے جنت کے اندر، سبحان اللہ۔ اور روزہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ ڈھال ہے جہنم سے بچانے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصیام جنۃ من النار، یہ روزہ ڈھال ہے، بچاؤ ہے، کس سے بچانے کا ڈھال ہے؟ جہنم سے۔ تو جیسے اگر کوئی آپ کو مارنے آئے، یا پہلے لوگ جنگ کرتے لڑتے تھے تو ہاتھ میں کچھ پکڑ لیتے تھے تاکہ وہ مار نہ پائے، یا آج بھی کوئی بچاؤ کرتا ہے تو اس کو ڈھال کہا جاتا ہے بچاؤ کے لیے۔ تو روزہ یہ بچاؤ کے لیے ایک ڈھال ہے جہنم سے بچانے کے لیے۔ تو جو انسان روزہ رکھتا ہے وہ جہنم سے بچایا جائے گا روزہ رکھنے کی وجہ سے، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہوگی۔